اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نااہل قرار، عہدے سے ہٹانے کا حکم، LLB کی ڈگری جعلی ثابت ہوئی، فیصلہ جاری۔ طارق محمود جہانگیری کی بطور جج تعیناتی غیر قانونی تھی، تعیناتی کے وقت وکیل بننے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے، LLB کی درست ڈگری نہیں تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا، لکھا طارق محمود کو متعدد مواقع دیے، وہ اپنا جواب اور تعلیمی اسناد پیش کرنے میں ناکام رہے، معقول وجہ بھی سامنے نہیں آ سکی، عدالت کے پاس مزید کارروائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا۔ عمل درآمد کے لیے فیصلے کی کاپی وزارت قانون کو بھیجنے کا حکم، کیس کی سماعت اور فیصلہ سنائے جانے کے وقت جسٹس طارق محمود جہانگیری عدالت میں موجود نہیں تھے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کے دورہ واشنگٹن سے متعلق خبر درست نہیں، ترجمان دفتر خارجہ کی وضاحت۔ سڈنی حملے کو پاکستان سے جوڑنا افسوسناک، بھارتی میڈیا نے غلط معلومات اور پروپیگنڈا پھیلایا، بھارتی اقدامات خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ، دریائے چناب میں بغیر اطلاع پانی چھوڑنا انڈیا کی آبی دہشت گردی قرار، مسلم خاتون کا نقاب اتارنے کی شرمناک حرکت کی شدید مذمت۔ ترجمان کے مطابق سلامتی کونسل کی افغان طالبان سے متعلق حالیہ رپورٹ سے پاکستان کے خدشات کی تصدیق، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان سمیت دیگر دہشت گرد گروپ افغانستان میں فعال ہیں۔ افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال ثابت، سلامتی کونسل کی رپورٹ میں تصدیق، افغان طالبان رجیم کے جھوٹ کا پردہ چاک، فتنہ الخوارج کو لاجسٹک اور آپریشنل مدد ملتی رہی ہے، دہشت گرد گروہوں کو اجازت دینے کا ماحول برقرار ہے، القاعدہ کے طالبان کے ساتھ قریبی روابط موجود، حملوں کے نتیجے میں سرحد پر متعدد ہلاکتیں ہوئیں، افغانستان میں موجود دہشت گرد گروپ دیگر ممالک کے لیے بھی سنگین خطرہ، سینئر طالبان قیادت پاکستان سے تعلقات میں خلل ڈال رہی ہے۔ آپ لوگوں کو پروٹوکول سے فرصت نہیں ہے، آپ لوگوں کو جیلوں کے بعد دھرنے دینے سے فرصت نہیں ہے، عوام مر رہی ہے بھوکی، ہسپتال میں مریض رول رہے ہیں، اسکولوں میں بچے رول رہے ہیں، تو اس کے لیے بیٹا کام کرنا پڑتا ہے میرے جان۔ فتنہ، انتشار، مارو، بہت بیانیہ کا کھیل کھیل لیا پاکستان نے، تو جو بیانیہ کا کھیل کھیلتے تھے وہ پاکستان کو تباہی کے دھانے پہ لے گئے۔ بیانیے کا کھیل بہت کھیل لیا، خیبر پختونخوا کے عوام بھوکے مر رہے ہیں، آپ کو جیل کے باہر دھرنوں سے ہی فرصت نہیں۔ مریم نواز کے سیاسی مخالفین پر لفظی وار، کہا جو کہتے ہیں پنجاب کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے وہ نااہلی اور کرپشن چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، پنجاب کو NFC سے سب سے کم پیسے ملتے ہیں، آج پاکستان ٹریک پر واپس آ چکا، جو مرد وزرائے اعلیٰ قائم نہ کر سکے وہ میں نے کر دکھایا، پنجاب میں اب کوئی مافیا نظر نہیں آ رہا، 2026 نوجوانوں کا سال قرار، انقلابی اقدامات کا عزم، ملتان اور بہاولپور ڈویژن کے طلباء میں لیپ ٹاپ اور اسکالرشپس تقسیم۔ کرسی کی فکر چھوڑیں، عوام پر رحم کریں، صدر IPP عبدالعلیم خان نے انتظامی امور میں بہتری کے لیے نئے صوبوں کو ناگزیر قرار دے دیا، کہا پرانے صوبوں کے نام کے ساتھ ہی شمالی اور جنوبی لکھ دیا جائے، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے زیادہ صوبے بن جائیں تو اعتراض کیا ہے، ہائی کورٹ قریب ہونے سے لوگوں کی جلد داد رسی ہوگی، حمایت پر MQM سے اظہار تشکر، وفاقی وزیر مواصلات نے کرسمس تقریب سے خطاب میں سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف بات کرنے والوں کو بھی خبردار کر دیا، بولے پروپیگنڈا کرنے والوں کی زبان کھینچ لیں گے۔ سیاستدانوں کے خلاف کرے، وہ لوگ جو آپ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اپنے بچوں کی قربانیاں دیتے ہیں، اپنے سہاگ کی قربانیاں دیتے ہیں، ان کے خلاف بولنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ پاک فوج کے شہید کے خلاف جو بکواس کرے گا ہم اس کی زبان بھی کھینچیں گے۔ میڈیا، اسرائیلی میڈیا، اور مجھے افسوس ہے کہ الجزیرہ بھی اس میں شامل ہو گیا، کہا ہے فورن میڈیا کو کہ اس پہ ایک اپالوجی آنی چاہیے کہ بغیر تحقیق کے، بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر دستاویزی ثبوت کے پاکستان پہ الزام دھر دیا گیا کہ وہ پاکستانی سٹیزنز تھے۔ سڈنی حملے کے تمام ثبوت سامنے آ چکے، بغیر تحقیق اور ثبوت کے پاکستان پر الزام تراشی کی گئی، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تاڑر کا عالمی میڈیا سے معافی مانگنے کا مطالبہ، سما سے گفتگو کرتے ہوئے کہا بھارت دنیا میں دہشت گردی کا سب سے بڑا پروموٹر ہے، پاکستان مخالف مہم میں ملوث یوٹیوبرز کے خلاف مؤثر ایکشن جلد ہوگا۔
فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کا لیبیا میں شاندار استقبال، گارڈ آف آنر پیش، سپہ سالار کی لیبیا کی عسکری قیادت سے ملاقات، عسکری تعاون مزید مضبوط بنانے اور مشترکہ تربیتی پروگرامز میں اضافہ کرنے پر اتفاق، استعداد کار میں اضافہ اور انسداد دہشت گردی میں تعاون پر زور۔ ہمیں غزہ میں فوج بھیجنی چاہیے، فیصلہ ہوا تو وزیر اعظم معاملہ پارلیمنٹ اور کابینہ میں بھی لائیں گے۔ رانا ثناء اللہ کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، وزیر اعظم کے مشیر کا بانی پی ٹی آئی کو ضد چھوڑنے کا مشورہ، بولے مفاہمت تب ہوگی جب گالیاں دینا بند کر دیں گے۔ مودی سرکار کے جارحانہ عزائم سے جنوبی ایشیا کو خطرات، بھارت نے ہتھیاروں اور دفاعی ساز و سامان کی خریداری تیز کر دی، معرکہ حق میں ہزیمت اٹھانے کے بعد انڈین عوام کو آپریشن سندور 2 کی توجیہات پیش کرنے لگا، دفاعی بجٹ میں 20 سے 25% تک اضافے پر غور، پاکستان کا دفاعی بجٹ مجموعی قومی پیداوار کا صرف 1.97%، بھارت کے دفاعی اخراجات پاکستان سے کئی گنا زیادہ، امریکہ، روس، فرانس، اسرائیل اور اسپین سے ہتھیاروں کی خریداری، پاکستان کی مسلح افواج بڑے چیلنجز کا سامنا محدود وسائل سے کرنے کے لیے پرعزم۔ سڈنی حملے کے بعد آسٹریلیا سخت فیصلوں کے لیے تیار، نفرت پھیلانے والے غیر ملکیوں کے ویزے منسوخ کریں گے، آسٹریلوی وزیر اعظم کا اعلان، حملہ آور نوید اکرم کی شوٹنگ کلب میں تربیت کا انکشاف، مارے گئے افراد کی یاد میں شمع روشن، تقریب میں شریک لوگوں کی آنکھیں نم۔ پاکستان کی تیز تر ترقی ہدف، 5 سالہ صنعتی پالیسی تیار، 5 سال میں برآمدی ٹیرف کم کیا جائے گا، بند یونٹس کی بحالی کے لیے کمیشن بنے گا، سپر ٹیکس 29 سے کم کر کے 26% پر لانے کی تجویز، انڈسٹریل سیکٹر کو 270 ارب روپے کا ریلیف ملے گا، IMF کی مخالفت، قرض پروگرام کے تحت مزید شرائط کی فہرست تھما دی، بجلی اور گیس مہنگی، پیٹرول پر مزید لیوی اور سبسڈی میں کٹوتی کی تجویز، ادارے کی مجموعی شرائط 64 ہو گئیں۔ ایک ہفتے میں کروڑوں روپے دو ورنہ نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار رہو، کراچی کے بلڈر بھتہ خوروں کے نشانے پر، آباد کے سینئر وائس چیئرمین کو مسلسل دھمکیاں، افضل حمید نے سما سے گفتگو میں بتایا انہیں روزانہ مختلف نمبر سے کال آ رہی ہے، تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں، MQM کا اظہار تشویش، فوری اقدامات کا مطالبہ، سندھ حکومت کا نوٹس، بلاول بھٹو کی ہدایت پر مراد علی شاہ نے آباد کے وفد کو وزیر اعلیٰ ہاؤس بلا لیا۔ حلال گوشت کی برآمدی پالیسی منظور، وزیر اعظم کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے حکمت عملی پیش کرنے کی ہدایت، کہا مسلم ممالک اور حلال گوشت مارکیٹ میں پاکستان کا برآمدی حصہ قابل قدر بنانا ہوگا۔ ان کو مینڈیٹ ہی حاصل نہیں ہے، وہ ایک جعلی مینڈیٹ کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ جعلی مینڈیٹ کے ہوتے ہوئے بھی حکومت صرف مسلم لیگ کی ہے، پیپلز پارٹی محض سہارا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو جعلی قرار دے دیا، بولے پیپلز پارٹی نون لیگ کا سہارا ہے، آئین کے خلاف قانون سازی کے بعد جعلی مینڈیٹ بھی ختم ہو گیا۔ 22 دسمبر کو مذہبی جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس میں حکومت اقدامات کے خلاف فیصلہ کریں گی۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں اقبال فلائی اوور اور سگنل فری کوریڈور کا افتتاح کر دیا، منصوبے جڑواں شہروں کے عوام کے لیے تحفہ قرار، ریکارڈ مدت میں تکمیل قابل تحسین ہے، تجاوزات ختم نہیں کریں گے تو مسائل بڑھتے رہیں گے، میاں شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، محسن نقوی نے کہا 2 سال بعد آپ کو نیا اسلام آباد دیکھنے کو ملے گا، پانی کا مسئلہ بھی حل کریں گے۔ اہل غزہ نئے امتحان میں سردی سے ایک اور نومولود دم توڑ گیا، اموات 17 ہو گئیں، 90% خیمے ڈوب گئے، لاکھوں بچوں کو خطرہ ہے، اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا، اسرائیلی حملے میں ایک اور فلسطینی شہید۔ یوکرین اور روس کی جنگ، برسلز میں یورپین یونین کی بیٹھک، سیکیورٹی ضمانتوں اور روسی منجمد اثاثوں پر تبادلہ خیال، صدر زیلنسکی کہتے ہیں امریکہ صرف ثالثی نہیں روس پر دباؤ بھی ڈالے، فرانسیسی صدر میکرون نے یوکرین کی مدد کو مشترکہ ذمہ داری قرار دیا۔ زرعی پالیسی میں تبدیلی کرو، کسانوں کا برسلز میں شدید احتجاج، پولیس اور مظاہرین آمنے سامنے، درجنوں ٹریکٹر یورپی یونین دفتر کے سامنے کھڑے کر دیے، آلو سڑک پہ پھینک دیے، پولیس پر بھی برسا دیے۔
3 ملکی سیریز اور انڈر 19 ورلڈ کپ کے لیے فیوچر سٹارز کا اعلان. فرحان یوسف کپتان، عثمان خان نائب کپتان مقرر. پاکستان، افغانستان اور زمبابوے کی 3 ملکی سیریز 25 دسمبر سے 6 جنوری تک زمبابوے میں ہوگی. جونیئر کرکٹ ورلڈ کپ 15 جنوری سے 6 فروری تک نمیبیا اور زمبابوے میں ہوگا. تیسرے ایشز ٹیسٹ میں انگلینڈ مشکلات کی دلدل میں. ایڈیلیڈ ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں بیٹنگ لائن پھر فلاپ. دوسرے روز کے اختتام پر 8 وکٹس پر 213 رنز بنا لیے. 158 رنز کا خسارہ باقی. بین سٹوکس 45 رنز کے ساتھ کریز پر موجود. پیٹ کمنز کی 3 وکٹس. آسٹریلیا پہلی اننگز میں 371 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. انٹر کانٹیننٹل کپ کا تاج پیرس سینٹ جرمین کے سر سج گیا. فائنل میں پی ایس جی نے فلیمنگو کو پینلٹیز پر شکست دی. گول کیپر نے 4 پینلٹیز روک کر اپنی ٹیم کو چیمپئن بنوایا. رواں سال پی ایس جی نے 6واں ٹائٹل اپنے نام کیا.